امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق، وائٹ ہاؤس نے ایکسیوس رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کا دعویٰ، کہا ایران امریکہ میں 60 دن جنگ بندی معاہدہ ہو گیا، صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے امریکی ویب سائٹ نے ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بڑھ دی۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کر لی۔ ٹرمپ نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگ لی۔ امریکہ کی شرط ہے کہ ایران آبِ ہرمز میں جہازوں سے اٹیک نہیں لے گا۔ ایران 30 دن کے اندر ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکہ مذاکرات میں پابندیوں کی نرمی، منجمد اثاثے بحال کرنے کا وعدہ کرے گا۔ امریکی وزیر خزانہ سے جنگ بندی معاہدے کے نکات طے ہونے کا سوال، بولے صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائن واضح کر رکھی ہے، ایران کے ساتھ تحمل سے کام لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ صدر ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ خطے میں امن کی بحالی کمیشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج صبح امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی ملاقات صبح 9:30 بجے واشنگٹن میں ہوگی۔ پاک امریکہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وانگ زی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امن معاہدے سے پہلے جنگ کے بادل، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ کا 3 دن کے دوران ایران پر دوسرا حملہ، بندر عباس میں ڈرون اسٹیشن کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے 4 ایرانی حملہ آور ڈرونز بھی مار گئے جو آبِ ہرمز کے اطراف خطرہ بن رہے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے فضائی دفاعی نظام نے بوشہر میں ایک دشمن طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے بندر عباس کے قریب امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے امریکی آئل ٹینکرز پر فائرنگ کر کے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ روس کا امریکہ اور ایران پر دوبارہ جنگ کی طرف نہ جانے کا مشورہ۔ The strait's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, to be honest, I think those countries owe it to us. امریکی صدر نے عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں عمان کو دیگر مغلوں جیسا برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ آبِ ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت ردعمل کی وارننگ۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل معاہدہ ابراہیمی سے مشروط کر دیا۔ کہا سعودی عرب اور دیگر ملک معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو۔ تہران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف۔ امریکہ نے ایرانی آبِ ہرمز اتھارٹی پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ عمان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ کسی ملک کو دھمکیاں دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کا صدر ٹرمپ کی عمان کو دھمکی پر رد عمل۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خلیج فارس میں امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا کہنا ہے دشمن اپنی شکست کا بدلہ لینے اور ایرانی قوم کو جھکانے کے لیے پروپیگنڈے اور اقتصادی دباؤ کے بعد ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ باہمی اختلافات کو دشمنی میں تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی کویت میں ایرانی حملوں کی مذمت۔ تینوں خلیجی ملکوں کا کویت سے اظہار یکجہتی، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کویت نے ایرانی حملے کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کہنا ہے دوست ملک کی شدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔
ایرانی حملے سفارتی کوششیں سبوتاژ کرنے کی سازش. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات. پاک سعودیہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال. ایسی اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی. وزیر داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی. سعودی وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا. سعودی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی. محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تعریف کی. We are living in a time when the international community is confronted with multiple and interconnected crises. Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture. پاکستان اور چین ایک منصفانہ اور جامع عالمی نظام کے حامی ہیں. سلامتی کونسل میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے ملکوں کو مستقل اور مناسب نمائندگی دی جائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں گلوبل گورننس فورم سے خطاب. کہا پاک چین دوستی باہمی اعتماد، احترام اور یکساں عالمی نظریات پر مبنی ہے. پاکستان صدر شی جن پنگ کے گلوبل گورننس انیشیٹو کی مکمل حمایت کرتا ہے. بین الاقوامی قوانین کے منتخب استعمال نے عالمی استحکام کو نقصان پہنچایا. پاکستان ایک منصفانہ، مساوی اور شمولیت پر مبنی عالمی نظام کا خواہاں ہے. اسرائیل کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز سے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان. اقوام متحدہ نے غزہ میں جنسی تشدد کے الزامات پر اسرائیل کو بلیک لسٹ کیا. اسرائیلی سفیر کا کہنا ہے جب تک انتونیو گوتریز عہدے پر ہیں ان کے دفتر سے رابطہ نہیں کریں گے. آج تک جتنے کام ہم نے کیے ہیں 73 کانسٹیٹیوشن پہ کیے ہیں. ہم ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مضبوط کریں گے. ہم مل کر اسٹیبلشمنٹ اور اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے. پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں، اس لیے پاکستان کھپے کہا تھا. صدر آصف علی زرداری کا مورو میں عوامی اجتماع سے خطاب. کہا ہم نے آج تک جتنے کام کیے 1973 کے آئین کے مطابق کیے. میں نے 14 سال تک پی ایچ ڈی کی اور صرف کتابیں پڑھی ہیں. میں نے گوادر پورٹ دیا اور اب یہ پاکستان کو بنائے گا. بلوچستان کو بھی سدھاریں گے، مسائل حل کریں گے. پاکستان کو ایسا بنائیں گے کہ آئندہ نسلوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. چمن کے زنانہ بازار میں آگ لگنے سے 7 دکانیں جل کر راکھ ہو گئی. دکانداروں کا کہنا ہے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی. فائر بریگیڈ کے وقت پر نہ پہنچنے سے کروڑوں کا نقصان ہوا. قیمے کے کباب بن رہے ہیں، جو تکے ہیں وہ بھی اونٹ کے قیمے کے بن رہے ہیں. چھوٹے گوشت کے بھی ہیں مگر یہ اونٹ کا گوشت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. عید کی باربیکیو پارٹی جو ہوتی ہے واقعی یادگار ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بچپن کے دوست بھی ہیں، اسکول کے فیلوز بھی ہیں. عید الاضحیٰ کا دوسرا روز پشاور میں اونٹ کے گوشت کا باربیکیو اور چپلی کباب. روایتی حجرے میں 2 احباب کی بیٹھک. چٹپٹے ذائقوں سے عید کا مزہ دوبارہ. لذیذ کھانوں کی خوشبو سے گھر بھی مہکنے لگے. مٹن پلاؤ، بیف بریانی، قورمہ، کڑھائی سمیت دیگر پکوانوں پر ہاتھ صاف. دن بھر بچوں اور نوجوانوں نے پارکس میں گزارا. تفریحی مقامات پر رش. کوئٹہ کے فیملی پارک میں منچلوں کی خوب گوش مستیاں. ستھرا پنجاب کی بات ہے تو یقیناً چیف منسٹر اس کو خود مانیٹر کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور اس کے اوپر خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ تمام ورکرز ستھرا پنجاب کے جو اس وقت گھر گھر جا کر جو ہے وہ لائشیں اکٹھی کر رہے ہیں. پنجاب میں دیگر صوبوں کی طرح لائشیں دکھائی نہیں دیتی. شکایت پر 2 گھنٹے کے اندر ایکشن لیا جاتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری کا دعویٰ. کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز صفائی آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہیں. تمام شہری اور دیہی علاقوں میں ستھرا پنجاب کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں. علائشیں اٹھانے کے بعد گلی محلوں اور سڑکوں کو ارکے گلاب سے دھویا جا رہا ہے. مرتضی بہاب کا کراچی سڑکوں پر ارکے گلاب چھڑکانے کا اعلان. مرتضی بہاب کہتے ہیں تعفن ختم کرنے کے لیے ارکے گلاب کا چھڑکاؤ کیا جائے گا. شہر کی 65% شکایات حل کرنے کا دعویٰ. کہا اب تک 36,500 ٹن علائشیں لینڈ فل سائٹ تک پہنچائے جا چکے ہیں. جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں. میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ. صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. کہا جب تک آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا ٹیم کے ساتھ سڑکوں پر موجود رہوں گا.
کراچی میں سڑکوں پر علائشیں پھینکنے پر 47 سے زائد افراد گرفتار. کراچی میں ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 7 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہو گئے. رواں سال سڑکوں پر حادثات میں 411 افراد لقمہ اجل بنی. سندھ اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں سورج آگ برسانے لگا. دادو میں پارہ 51، راڑکانہ میں 50 ڈگری کو چھو گیا. جیکب آباد، شہید بے نظیر آباد، سبی میں 49، سکھر اور تربت میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک جا پہنچا. لاہور، فیصل آباد اور ملتان سمیت پنجاب کے جنوبی اور وسطی اضلاع میں پارہ 42 سے 47 ڈگری ریکارڈ. بابو سر ٹاپ کھلنے پر سیاحوں نے گلگت بلتستان کو رک کر لیا. عید کے دوسرے روز گرمی کے 27 شہریوں کا سیلاب امڑ آیا.